بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين هدوا وحده. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. 15 شعبان جس کو لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، احادیث میں شعبان کی اہمیت ہے اس اعتبار سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزہ رکھتے وہ شعبان میں رکھتے تھے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا شان نظر آنے پر دعا مانگتے تو شعبان کا ذکر بھی فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احصوا ہلال شعبان الی رمضان، کہ شعبان کا چاند ہے اس کو اچھی طرح محفوظ رکھو، اس کا حساب کرو۔ اور رمضان کے لیے تو چونکہ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، شعبان رمضان کا تمہید ہے، شعبان رمضان کی تیاری ہے، اس کی خاص اہمیت حدیث میں آئی ہے۔ پھر شعبان میں 15 شعبان یعنی 15 رات اس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں، عربی میں ہم شب برات کہتے ہیں، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ خاص وصیت سے توبہ قبول فرماتے ہیں، لوگوں کی گناہ معاف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرماتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں بطور خاص حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث موجود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: اذا كانت ليلة النصف من شعبان، جب شعبان کے درمیانی یعنی آدھی فقوموا لیلہ، تو اس رات کو قیام کر لو، وصوموا نہارہا، اور دین کو روزہ رکھو۔ تو 15 شعبان رات کو عبادت، دین کو روزہ یہ مستحب ہے، رکھنا چاہیے، نہ کہ سنت مؤکدہ ہے، نہ کہ غیر مؤکدہ ہے، نہ واجب ہے، نہ کہ فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ 15 شعبان روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں، اگر کوئی رکھے تو بہت اچھا کیا ہے، لیکن اس رات کو قیام اجتماعی کرانا، نوافل کی جماعت کے ساتھ کرانا، لوگوں کو دعوت دے کر مجبور کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح شعبان کے روزے کے لیے رمضان کی طرح عمومی سحری کے اعلان کرنا، عمومی افطاری کی اعلان کرنا یہ سب بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ عبادت اجتماعی نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت انفرادی ہے، فرض واجب سنت مؤکدہ سنت غیر مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ سے زیادہ مستحب کے درجہ میں ہے۔ اگر کرتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے۔ ہمارے بہت سارے مشاہد سے اس رات کا قیام بھی ثابت ہے، رات کی اہمیت بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم کو کرنی چاہیے۔ ہاں، ایک بات کا بطور خاص خیال رکھے کہ بعض لوگ ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جماعت سے بچائے کہ ہم ان میں شامل نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاس آئی، اتانی جبرائیل علیہ السلام فقال هذه ليلة نصف شعبان، یہ شعبان کی درمیانی شب ہے یعنی 15ویں شب ہے، وَلِلَّهِ فِيهَا وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ الْغَنَمِ كَلْبٍ، بنی کلب کی بکریوں کی طرح لوگوں کو گناہ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس رات۔ لا ينظر الله فيها وإلى مشرك وإلى مشاجهين ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عاقل لوالديه ولا إلى مطبل خمر، ایسے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتی۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 کنارہ رکھنے والا، نمبر 3 قطع تعلق کرنے والا، نمبر 4
पायजामा के नीचे कपड़ा पहनने वाला। नंबर 5 वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। नंबर 6 शराब का आदी। अल्लाह ताला हमें उन छह लोगों से बचाए। किस कदर अफसोस की बात है, किस कदर दुख की बात है, किस कदर महरूमी की बात है कि इस रात भी अल्लाह ताला इस इंसान पर रहमत की नज़र से नहीं दिखेगा। ए अल्लाह ताला, ए इंसान अल्लाह ताला की रहमत की नज़र से महरूम रहेगा। इसलिए हमें एहतमाम करना है कि हम शिरक से तौबा करें, किना और बुग़्ज़ से तौबा करें, क़त्अ ताल्लुक़ से तौबा करें, पायजामा के नीचे कपड़ा पहनने से तौबा करें, वालिदैन की नाफरमानी करने से तौबा करें, शराब पीने से तौबा करें। अगर कोई शख्स उस गुनाह के अंदर मुलव्वस है तो जल्दी तौबा करके आइंदा उस गुनाह को न करने की फ़ैसला करें, सच्ची पक्की तौबा करें। बहरहाल गुफ्तगू की खुलासा ये है मेरे कि 15 शाबान शब बारात लैलतुल बारात की रात है और उस रात इबादत भी कर सकते हैं, 15 शाबान को रोज़ा भी रख सकते हैं। नौ के इज्तिमाई इबादत का एहतमाम करें। अगर इत्तफाकन हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन लोगों को जमा करके बयान करना, समझाना एक अलग चीज़ है। इबादत करने में कोई हर्ज नहीं है, मुस्तहब चीज़ है, करनी चाहिए, लेकिन उसको ज़रूरी ना समझे और तौबा का बहुत एहतमाम करे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस रात का एहतमाम, इबादत, उस रात का क़याम करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला 15 शाबान रोज़े की तौफीक अता करे, आमीन। हाँ, ये कर ले सबसे अच्छा बात है आप इशा का नमाज बाजमात पढ़ ले, उसके बाद कोई गुनाह न करे, कुछ तलावत वगैरह तस्बीह ज़िक्र वगैरह करके सो जाए और सुबह उठकर तहज्जुद पढ़े और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला पूरी रात की इबादत की सवाब अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें उन सब बात पर अमल करने की तौफीक अता करे। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।